یا اب ان کا یہ اسٹریٹجک الائنس اور اکنامک الائنس یا اکنامک انٹرڈیپینڈنس، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ بھی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اسرائیل اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ملک ہے ہتھیاروں کو، وہ انڈیا کی طرف ہے، اور انڈیا ایک بہت بڑا امپورٹر ہے اسرائیلی مارکیٹ کا. اس پر آپ کچھ بتائیے. اچھا، جدھر دونوں کے آبجیکٹیو ہیں اپنے ریجن کو ڈومینیٹ کرنا اور اپنی باؤنڈریز کو ایکسپینڈ کرنا، جس کا وکٹم ڈائریکٹلی بنتے ہیں ان کے نیبرز، ان دونوں کے نیبرز وکٹم بنتے ہیں. اچھا، پھر اس آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے دونوں کو ویپنس چاہیے. اب اس میں کیا ہے کہ اسرائیلی جو ہے نا وہ انڈیا کو ویپن سپلائی کرتے ہیں، اور انڈیا کو اسرائیلی اپنے ویپنز کا 40% جو ہے نا وہ انڈیا کو سپلائی کرتے ہیں. اور اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا اسرائیل سے سیکنڈ نمبر پہ، یعنی پہلا جو ہے وہ جو ویپن سپلائرز ہیں وہ رشیا ہے انڈیا کا، اور دوسرا اسرائیل ہے. اور اگر گلوبل ہم دیکھتے ہیں کہ عتیق ہمارے پاس جو گاہے بگاہے میڈیا کے تھرو رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ انڈیا اپنی ڈیفنس بجٹ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ ہر سال بڑھاتا جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈکلائن نہیں آ رہا. اچھا، انڈیا کا جو پرابلم ہے نا وہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ انڈیا کی جو ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی اور ان کی فارن پالیسی کے پیچھے ان کی جو تھنکنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نیبرز سے پیسفل ریلیشن نہیں کرنے. یہ لکھا ہے ان کی اسٹریٹجی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیسفل اور کوآپریٹو ریلیشن سٹارٹ کریں گے بیونڈ دا نیبرز کے ساتھ وہ فائٹ کریں گے. اس لیے ہم ساؤتھ ایشیا کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم اس کی ٹیریٹوریل ایشوز دیکھتے ہیں، اس میں بھی پرابلم انڈیا کی ویپنائزیشن ہے. اگر اس کا ہم میری ٹائم افیئرز دیکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے، وہاں پہ بھی پرابلم انڈیا کی. سو انڈیا جو ہے نا اس کو ویپنز چاہیے دونوں چیزوں کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے میری ٹائم اور ٹیریٹوریل افیئرس. عتیق، مجھے یہ بات ضرور بتائیے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات آپس میں اس نوعیت کے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، روز ملتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر جو ان کا ٹرسٹ ہے وہ قائم ہے، وہ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو انہوں نے انکارپوریٹ کر رکھی ہیں اور اس کی بنا پر ان کے دفاعی تعلقات اتنے مضبوط ہیں؟ اچھا، یہ تو آپ نے ڈائریکٹ کویسچن پوچھ لیا. اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ وکٹم یا ان کا جو ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے وہ پاکستان. انفارچونیٹلی جی پاکستان. پرابلم یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں پاکستان دا اونلی نیوکلیر پاور، یہ دونوں کو کھٹکتا ہے. اور دوسرا پاکستان دا اونلی کنٹری، اکیلا پاکستان ملک ہے جو فلسطین اور کشمیر پہ ہیومن رائٹس وائلیشن پہ آواز اٹھاتا ہے. اب دونوں کا اینمی ہو گیا کمبائن. اور اگر انڈین آپ اسٹریٹجی دیکھیں، انڈین اسٹریٹجک تھنکنگ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ دا اینمی آف اینمی از مائی فرینڈ. اچھا، اب دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ کمبائن ہو گئے کہ پاکستان ہمارا کمبائن اینمی ہے تو اس کو چلو مل کے ہم ڈیفیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے عتیق، میں آپ سے اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گی، لیکن یہاں وقت ہوا ہے. لیکن جب پاکستان اور انڈیا کے کرائسس اور اسٹینڈ آفس کی ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھا گیا جب بھی کرائسس ایمرج ہوتا ہے امیڈیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کو کر دیا جاتا ہے. اسپیسیفکلی 2014 کے بعد بی جے پی کی گورنمنٹ میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائنز آف کمیونیکیشن بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جب بھی دونوں کنٹریز کے درمیان کرائسس ہوا یا ایون نارمل ریلیشنز میں بھی دونوں کنٹریز کے درمیان کوئی بائی لیٹرل ٹاکس ایگزسٹ نہیں کرتی. جب دونوں کنٹریز کمیونیکیٹ نہیں کریں گے ایشوز ریزالو نہیں ہو سکتے. سیکنڈلی اوفینسو ملٹری اسٹریٹجی یوز کی گئی ٹوورڈس پاکستان جو کہ کافی نقصان پہنچاتا ہے کرائسس مینجمنٹ کو اور پیس مینٹین کرنے کی کوشش. لیکن وہ ہمیشہ سے جو ہے نا ڈائریکٹ ایک ہمیں فل فلیج وار کی دھمکی دیتا ہے. اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے کسی بھی ممالک کے درمیان کمیونیکیشن لائن بلڈ اپ کرنے میں، تو کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے آپ میڈیا کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میڈیا نیگیٹو رول پلے کرتا ہے، چیزوں کو مینیپولیٹ کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے. تو اس اسٹیٹس کے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے کسی پروپیگنڈا کے لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈومیسٹک انٹرنیشنل آڈینس اور جو ایڈورسریز ہوتے ہیں ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور جب آپ کسی سچویشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہ لوگوں کے بیچ میں ہیٹریڈ کی فیلنگس کو ڈیولپ کرتا ہے. بتائیے گا کہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوبل ڈائنامکس ہیں وہ چینج بھی ہو رہے ہیں، فارن پاورز کے یہاں پر انٹرسٹ بھی ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیفینیٹلی بہت ساری ریسورسز بھی موجود ہیں. اب پریویسلی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو یو ایس میڈیٹر کا رول پلے کرتا تھا ٹو مینٹین پیس
among both states. تو اب یو ایس کے جو بیسک انٹرسٹ ہے, پرائمری انٹرسٹ ہے, وہ چائنا اور رشیا کو کنٹین کرنا ہے, نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ انڈو پیسفک ریجن میں بھی. تو اس پرپس کے لیے یو ایس نے ایک دم سے جو پہلے میڈیٹر کا رول پلے کر رہا تھا ریجن میں, اب وہ اس کا بیہیویئر ٹلٹ ہو گیا ہے ٹورڈز انڈیا, اور بیکاز وہ انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائے دیکھتا ہے, نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ انڈو پیسفک ریجن میں بھی. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے اسٹریٹجک ٹائز اور اکنامک ٹائز سی پیک کی صورت میں 6 سے 7 رپورٹس انڈین اینالسٹ ڈفرینٹ جو ہیں وہ پبلش کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے یہی تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان دوبارہ پریپریشن کر رہا ہے کچھ پراکسس کے تھرو کہ وہ انڈین شورز کے اوپر اپنے لڑکے اتارے گا اور ان کے ذریعے دوبارہ ممبئی کائنڈ آف اٹیک جو ہے وہ دوبارہ کر سکتا ہے. تو انڈیا کی جانب سے بلیم گیم ہمیشہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, توپوں کا رخ پاکستان کی جانب ہے. انٹرسٹنگلی 2008 کے بعد جب یہ ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو انڈیا نے اپنی پوری میری ٹائم ڈاکٹرائن کو ریوائز کیا تھا. اس وقت انڈیا جو ہے وہ فل فوکسڈ ہے اپنی جو کوسٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر, اس کی بھارت مالا کے نام سے, ساگر مالا کے نام سے, ساگر کے نام سے, سیکیورنگ دا فریڈم آف سیز کے نام سے ڈاکٹرائنز ہیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, اور انڈیا اپنا ایک بہت بڑا فلیٹ بھی لے کر آ رہا ہے. اگر اس کے باوجود انڈین اینالسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان پراکسس کے تھرو یا انکنونشنل میتھڈس کے تھرو انڈین شورز کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, تو اس کے اوپر پھر ان کو اپنی ڈاکٹرائن میرا خیال ہے دوبارہ ریوائز کرنی چاہیے. پاکستان ٹاپ 20 کنٹریز کے اندر آتا ہے جس کی سب سے بڑی کوسٹل لائن ہے. سو وی بائی ڈیفالٹ آر اے میری ٹائم نیشن بٹ وی ڈو ناٹ نو دیٹ. اور پھر آپ جا کے وہاں پہ فشر میں انفارچونیٹلی اتنا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا, نہ کوئی اتنی ریسرچ ہمارے سامنے آتی ہے. انڈیا میں اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو میری ٹائم کے حوالے سے جس طرح وہ آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹرائنز ڈیولپ کر رہے ہیں یا کچھ ہے, ہمیں اس حوالے سے پاکستان میں کام نہیں نظر آتا. آپ انڈیا کو چھوڑیں, آپ ایرانین جو نیول فورسز ہیں یا ایرانین میری ٹائم ڈومین ہے اس کو آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کریں تو انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ہے. سو مچ سو کہ عربین جو آپ کا نیبرہڈ ہے جس کے اندر عمان سب سے پہلے آپ کو سامنے آتا ہے, ان کی باقاعدہ ڈاکٹرائنس موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کا فقدان ہے. نظر آتا ہے کہ کولڈ وار پیریڈ کے بعد جو ایک ٹسل تھی میجر پاورز کے درمیان میں, اب وہ چونکہ سیکورٹی پیراڈائم شفٹ اس میں آ گیا ہے. آپ کو یہاں خطے میں یو ایس بھی موجود ہے, چائنا ہمارے سامنے ملٹری مائٹ کے طور پر, اور جب انڈیا کی جانب سے آپ کو مسلسل تھریٹس ملتے رہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ایسے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. اکنامک انٹرسٹ کا کنورجنس جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہے. تو امریکہ ہو, چائنا ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, رشیا ہو فار دیٹ میٹر, سو مچ ہو کہ ایران اور افغانستان ہو, ان سب کے جب اکنامک انٹرسٹ کنورج کریں گے تو پھر آپ کو امن کی طرف اور پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی طرف ہی فوکس کرنا پڑے گا. انڈیا کے لیے اگین یہ ایک میں نے جیسے کہا کہ موقع تھا کہ وہ اس کے اندر انوالو ہو سکتا تھا, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو ضائع کیا. عابد صاحب, یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, کیا وہ بھی یہی چیز ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اب دور آ رہا ہے, ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ بہت سارے ٹولز اور چیزیں ہماری ہو گئی ہیں, ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا کہ شاید اب کنونشنل وارفیئر سے پہلے ہائبرڈ وارفیئر کی جو ٹرمینالوجی ہمیں سننے میں آ رہی ہے اس کو جو امپیکٹ ہے وہ ہیومن لائف پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اسی قسم کے طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے, اور اس میں جو ہے بہت سارے ایسے ذرائع جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. پاکستانی جو عوام ہے, پاکستانی جو لوگ ہیں, ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے, اور تاکہ پاکستان کے خلاف جو ہے, اپنی حکومت کے خلاف جو ہے, اپنی جو عسکری قیادت ہے یا افواج پاکستان ہے وہ ان کے خلاف بات کریں. تو اس میں تاریخ میں انڈیا نے پہلے بھی یہ طریقہ کار استعمال کیا 1971 کی وار میں, اور اس میں بری طرح سے پاکستان کو جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور ہماری جو افواج پاکستان تھی وہاں پہ جا کے بے بس ہو گئی, چونکہ پاکستان کی جو افواج تھی ان کے خلاف وہاں کی جو عوام تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی. اور جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے اس سے زیادہ بڑا مسئلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عوام ہی آپ کے خلاف ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان اس وقت جو ہے یعنی ٹیکل نہیں کر سکا یا اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہا. لیکن موجودہ حالات میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنی ایک تقریر میں اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان موجودہ حالات میں ہائبرڈ کانفلکٹ سے جو ہے دوچار ہے,
اور ہائبرڈ کانفلکٹ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور دشمن جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کر